वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं कि जी बात करने के हवाले से अक्सर ये होता है कि कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन या तो सुनने वाला कोई नहीं होता या फिर शायर जैसे कहता है कि जो भी मैं कहना चाहूं मेरे अल्फाज उसको बर्बाद कर देते हैं, यानी वो मेरी असल जज्बात की, मेरी फीलिंग्स की अक्कासी नहीं करते। हम में से कई लोग ऐसा फील करते हैं, वी फील मिसअंडरस्टूड, कि हमें शायद कोई समझने वाला नहीं है। क्या ये वाकई कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता है? हमारा खुद यानी मे बी वी आर फीलिंग थिंग्स टू डीपली, हमने खुद अपने आप को आइसोलेट कर दिया है, या हमारा कहीं ना कहीं ये ख्याल कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं ये अपने आप एक बैरियर बन जाता है। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो लाइफ में तो हमें जरूर बताइएगा कि इवन आपके करीबी रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके अहबाब जो आप समझते थे कि सबसे ज्यादा आपके बेहतरीन खैर ख्वाह हैं, वो भी अगर आपको समझ ना पा रहे हो तो आप क्या करते हैं। हमारे पास एक जबरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर गजाला खान। बहुत बहुत शुक्रिया गजाला जी मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं माहिर नफ्सियात हैं मारिया वारिस नवाज। थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ सफदर अली भी मौजूद हैं जिनका काम ही कम्युनिकेशन से वाबस्ता है, यानी मीडिया पर्सनालिटी है। थैंक यू सफदर फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर मारिया आपसे शुरुआत करूं, ये जो परसेप्शन है कि आई एम मिसअंडरस्टूड या मेरी बात का वो मतलब नहीं था, ये अक्सर हम में से कभी ना कभी हमने जिंदगी में इसको जरूर एक्सपीरियंस किया होता है। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है और उस वक्त क्या करना चाहिए इंसान को? सिंद्रा, इट इज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग। ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं कि वी बीन मिसअंडरस्टूड, ठीक है, तो टेक्निकली हमारे जितनी भी इंटरेक्शंस हैं हमें ऐसा लगता है कि हमें फिर बात करने का फायदा नहीं है। ठीक है, बिकॉज हमने जो भी बात कर रहे हैं वो जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ ही जाएगी और उसकी तरफ से जो हम चाहते हैं कि वो एक व्यू पॉइंट हमारा उन तक पहुंचे वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। सो बहुत दफा ऐसा होता है कि हम लोग फिर कुछ भी नहीं कहते, वी जस्ट बिलीव कि फिर कुछ कहना बेकार है। सो विच इज वाई जितनी भी फीलिंग्स है वो हम सारी फिर इंटरनली फील कर रहे होते हैं, फिर उसकी वजह से एंजाइटी, गिल्ट, रिग्रेट और ये सारी जो इमोशंस हैं फिर हम वो सारा एक्सपीरियंस। बट दैट इज वन टाइप ऑफ पर्सन। खजाला जी, दो तरह के लोग हैं। एक वो जो वाकई गिव अप कर जाते, कहते कुछ कहना बेकार है, खामोश हो जाओ, जो कि उस प्रॉब्लम को मजीद बढ़ाती है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो मामले को कन्फ्रंट करना चाहते हैं, शायद गुस्से के एहसास में करना चाहते हैं, तकलीफ में ही करना चाहते हैं, वो भी मसले को शायद बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों तरह के लोगों में फर्क क्या है आपके ख्याल में? थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर हैविंग मी। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आजकल के दौर का सबसे बड़ा डिलेमा है कि बच्चे भी अपने माँ बाप की बात नहीं समझते और माँ बाप भी बच्चों की बात नहीं समझ पाते। तो ये जो प्रॉब्लम है ये तो फिर आपके बचपन से स्टार्ट हो रहा है कि आप कम्युनिकेशन गैप तो बचपन से आ रहा है, क्योंकि घर में जो हमारी कम्युनिकेशन होती है सबसे ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ भी वहीं बिल्टअप होती है और वीकनेस भी वहीं से स्टार्ट होती है। बहुत सारी चीजें जैसे हम वर्क प्लेस पे कम्युनिकेट करते हैं, वहां पे प्रोफेशनल या टेक्निकल लैंग्वेज भी होती है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजों को ज्यादा एलैबोरेट करने की जरूरत होती है, स्पेशली आपके सबऑर्डिनेट के साथ या आपके सीनियर्स के साथ, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वहां आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप उस चीज में चले जाते हैं, ईगो में चले जाते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा कुछ ज्यादा समझाने की कोशिश करता है तो आप समझते हैं कि नहीं मुझे सब पता है। जब ये चीज आती है ना कि मुझे सब पता है तो आप बहुत सारी चीजों में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि लोग आपको सिखाना छोड़ देते हैं और फिर वो आपसे बात भी ज्यादा नहीं करते। लेकिन बात वो ये कि आपको बैलेंस करना आना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर खामोशी ही जरूरी होती है, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं। आप कहना कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन उस चीज को मैनिपुलेट करके उल्टा आप खुद विक्टिम बन जाते हैं और आपको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें आपने जो बड़ी जबरदस्त बात की है मिसअंडरस्टैंडिंग के हवाले से कि खामोशी क्यों बेहतर है। कभी कभार आपने देखा होगा कि लोगों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती। सफदर, यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप इनपुट दें कि अगर दो लोग आपस में डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, बीच में कोई मीडिएटर है, मिसाल के तौर पे कोई मैनेजर है या कोई ऐसा शख्स है जिसके थ्रू आप बात कहलवा रहे हैं, अब इस शख्स की कैपेबिलिटी पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन कितनी अच्छी या बुरी होगी। हो सकता है वो किस अंदाज में एक बात को दूसरे तक पहुंचाए, या किन अल्फाज का इंतखाब करे, या किस मौके का इंतखाब करे, और उसका अपना एजेंडा क्या हो। कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि बीच का जो थर्ड पर्सन है वो चाहता ही नहीं है कि आपकी बात अच्छे से यहाँ पे बने, यानी वो एक्चुअली कम्युनिकेशन को सैबोटाज कर रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? देखिए, ये तो बहुत पहले से आपको मालूम हो जाता है कि जो दरमियान वाला शख्स है ये दरमियान वाला शख्स नहीं है, असल में ये कैदू बन रहा है, ये आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको खराब कर रहा है। और इस सारी सिचुएशन में जो तीनों लोग हैं
کی تمام تر باتوں کی جو جڑ ہے وہ آپ کی پیرنٹنگ ہی ہوتی ہے. جیسا کہ پہلے جو اس پینل میں موجود کسی شخص نے بات کہی ہے کہ پیرنٹنگ کا معاملہ جو ہے درمیان والا شخص بھی اپنی پیرنٹنگ کا ہی کہیں نہ کہیں عکس ہوتا ہے, جو پہلا اور تیسرا شخص ہے وہ بھی پیرنٹنگ کا ہی کہیں نہ کہیں عکس ہوتا ہے. تو غلطی کہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے؟ ساری چیزیں ہماری لنکڈ ہوتی ہیں ہمارے بچپن کے ساتھ. عمومی طور پر جو ماہرین نفسیات ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بچہ جب اختلاف کرنا سیکھ لیتا ہے تو پیرنٹس کو خوش ہونا چاہیے, لیکن پیرنٹس اس وقت اپنے بچے کو دبانا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے عمومی طور پر معاشرے کی نبض پہ جب ہم ہاتھ رکھیں, ہم نے یہ دیکھا کہ جو علمی حوالے سے تگڑے ہیں, جو سماجی حوالے سے بہتر ہیں, جو دماغی حوالے سے بہتر ہیں, جتنے وہ بہتر ہیں اتنے ہی زیادہ وہ دوسرے صدر وہ تو میرے خیال میں جتنے بھی ہم موضوعات سوشل سبجیکٹ ڈسکس کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پیرنٹنگ سے, آپ کی تربیت سے جا کے جڑتے ہیں. لیکن آئی ووڈ لائک ٹو فوکس آن دا سبجیکٹ ایٹ ہینڈ. اگر ہم کمیونیکیشن کی ہی بات کریں, غزالہ جی, ہر دفعہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ مڈل پرسن قیدو ہی ہے. مجھے اکثر ایسا لگتا ہے کہ اگر لوگ, اور خاص طور پہ ینگ ایڈلٹس اممیچور ہیں, وہ آپس میں لڑ کر بات کو خراب کر رہے ہیں, جیسے نئی نئی شادی میں اکثر برجنگ گیپس ہوتے ہیں, تو وہاں تو بڑے آ کر اور بیچ میں اگر وہ تھرڈ پرسن بنتے ہیں وہ تو بات کو سنبھال لیتے ہیں. ایک ہو سکتا ہے غصے میں کوئی بہت کڑوی بات کہہ جائے, لیکن اگلے تک وہ بات تھوڑی سی بہتر بنا کر تھوڑے سے اچھے انداز میں کہہ دیں تو معاملات سنبھل بھی تو جاتے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ سدرا, سب سے پہلی چیز, کیونکہ میں تھوڑی بہت میرج کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں, کچھ ہاؤس وائف بھی میرے پاس آتی ہیں, تو میں سب سے پہلی چیز ان کو یہ ایکسپلین کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو تھنکنگ کے حساب سے بالکل ڈفرینٹ بنایا ہے. ٹھیک ہے, مرد جو ہے وہ ایموشنل نہیں ہے, وہ ایموشنل بینگ نہیں ہے, وہ تھوڑا دماغ سے زیادہ کام لیتا ہے. عورتیں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی ایموشنل ہوتی ہیں, وہ جذباتی طور پہ زیادہ اپنی چیزوں کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہیں, اسی لیے وہ شاید ان کا رونا بھی ان کو نیچرلی ملا ہے کہ وہ ایکسپلین کرتی ہیں کہ وی آر ان پین. لیکن بات ساری پھر وہیں آ جاتی ہے کہ عورت یہ سوچتی ہے کہ جس طرح میں اپنے شوہر کی کیئر کرتی ہوں, پیار کرتی ہوں, ایکسپلین کرتی ہوں, چیزیں کرتی ہوں, وہ خود کرے جیسے میں خود کرتی ہوں. اچھا, وہ یہ نہیں سوچتی کہ وہ خود کر سکتا ہے, لیکن اس کی نیچر میں وہ چیز نہیں ہے, اس کو سننا پڑتا ہے. آپ اس کو جب بولیں گے وہ ضرور کرے گا, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں. اس لیے میں تو کہتی ہوں کہ کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. جہاں ریلیشن شپ کی بات آتی ہے, اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے, فرض کرے آپ کو, لیکن مجھے بتائیں, پھر عورتوں کو اکثر ماریہ یہ بھی تو سننے کو ملتا ہے نا, تم پھر شروع ہو گئی, یا پھر تم بات تو کرتی نہیں ہو زیادہ, بات کرنے سے پہلے تو تمہارے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں, آئی کانٹ ٹیک دس کرائنگ, یہ ہر وقت رونا دھونا مجھے پسند نہیں ہے. انہیں مردوں کی طرف سے یہ رسپانس بھی آتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گی ماریہ؟ آئی لائک ٹو ایڈ دس کہ ایک بک ہے مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. Absolutely. تو اس میں اٹ واز اے بیوٹیفلی کوٹڈ پیج جس میں لکھا گیا تھا کہ جو ویمن ہے وہ آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, شی از رینٹنگ. اینڈ جو ہمارے میل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو تم یہ کر لو, مطلب فوراً سے انہوں نے سولوشن دے دیا, نکال دیا, جبکہ شی ڈز ناٹ وانٹ دا سولوشن, شی جسٹ وانٹس اے رینٹنگ اسپیس. صحیح, شی جسٹ وانٹس کہ وہ اپنے دل کا حال وہاں پہ بول دے اور بات ختم, کوئی اس کو سن لے. ٹھیک ہے, کہ اب وہاں سولوشن آ گیا. اب جو ہمارے میل ہیں وہ بھی پریشان کہ سولوشن دے دیا, پھر بھی شی از اسٹل لائک اپسیٹ فرام می. تو اس لحاظ تو آپ کہہ رہے ہو کہ کئی دفعہ جب خواتین آ کے وینٹ آؤٹ کرتے ہیں یا رینٹ کرتی ہیں, دے آر گوئنگ آن اینڈ آن اباؤٹ اٹ, مرد جب اس کو سن رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ خاتون کمپلین کر رہی ہے, یہ ہر چیز کا الزام دے رہی ہے, یا بتا رہی ہے کہ کیا کیا اس کی لائف میں چیزیں جو ناخوش ہیں, اینڈ ہی از امیڈیٹلی ٹرائنگ ٹو لک فار اے سولوشن. لیکن سولوشن جب وہ نہیں بھی ڈھونڈ پاتا, وہ ان ساری چیزوں کو الزام کے طور پہ لے رہا ہے یا برا فیل کرانے کی مد میں لے کے جا رہا ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ, ویل ٹاک اے لٹل مور اباؤٹ دیٹ. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں آپ؟ یا بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. میں بالکل ٹھیک ٹھاک آیا جی, آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے, کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے. جو میرے انٹرسٹ کا ٹاپک ہوتا ہے نا, جس سے میں گزرا ہوا ہوتا ہوں جی, تو اس کے لیے پھر میں فون بھی کر لیتا ہوں. نہیں, زبردست بتائیے. میرا جو اپنا ایکسپیرینس رہا نا میری لائف میں, میں نے جب میں انجینئرنگ کر کے آیا اور میں ڈیرا غازی خان میں اپوائنٹ ہو گیا, تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ تھا جو میرے سے جونیئر لوگ تھے نا جی, ان کو کچھ کو اردو بھی اچھی طرح سے نہیں آتی تھی, اور مجھے 10-15 دن سرائکی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈ کرنے میں لگے. صحیح. تو وہ جو ہے نا کمیونیکیٹ کرنے کا جو ایک ہے میڈیم آف لینگویج, اس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ بڑا اچھا ٹائم گزرتا جاتا ہے اس طرح سے. اور جب میں ایک سینئر پوسٹ پہ چلا گیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ جن چیزوں کو میں خواہ میں زیادہ سمجھاتا تھا یا سمجھتا تھا میں کہ مجھے سمجھانے والے زیادہ سمجھا رہے ہیں, مجھے اس میں کچھ لمٹائز کرنا چاہیے اپنے آپ کو, تاکہ اگلا یہ نہ سمجھے کہ آئی ایم اے گوف,
اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ दूसरा भी नहीं समझे। آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی کبھار اوور ایکسپلین کر رہے ہوتے تھے. بالکل اوور ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور پھر اگلے کا آپ کو چاہیے کہ آپ کو چہرہ پڑھنا آنا چاہیے ہاں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اگلا بور تو نہیں ہو رہا. صحیح. اب میں جتنا اس کے اوپر علم بکھیر رہا ہوں یہ اسکیٹر تو نہیں ہو رہا ادھر ادھر. اچھا یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اوور ایکسپلیننگ. یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ باسز کو یا پوزیشن آف اتھارٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی عادت ہوتی ہے. ایک اور انگریزی کا ٹرم ہے مینسپلیننگ, یعنی خواتین اکثر اس بات پہ کمپلین کرتی ہیں کہ مرد کسی چیز کو اپنے طریقے سے ایسے بتاتے ہیں جیسے خواتین تو واقعی کسی دوسرے سیارے سے آئی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے. سو سم ٹائمز اے مین وڈ فیل دی ارج کہ وہ آ کے بتائے سارے لوگوں کو کہ وہ کس طرح کام کر رہا ہے. دس از پارٹ آف لیڈرشپ از ویل, بٹ یو ویری رائٹ ان پوائنٹنگ آؤٹ کہ اوور ایکسپلین بھی ہم اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, بہت بہت شکریہ یایا جی کال. اوور ایکسپلین کرنا, ایک ہی بات کو بار بار کہنا, یہ بھی اگلے کو چڑھا دیتا ہے, لیکن کہنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے اتنی دفعہ یہ بات کہی ہے پھر بھی اگلے کو سمجھ نہیں آتی. جیسے یہ خصوصاً مدرس یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو میں 100 دفعہ ایک ہی بات سمجھاتی ہوں, کمرہ صاف کر لو, اپنی چیزیں سنبھال لو, لیکن کہاں وہ کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے کہ بچے نہیں سن پا رہے. آئیے ذرا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. ماریا آپ کیا کہیں گی؟ مدرس کی آواز تو ایسا لگتا ہے کہ بچے تھوڑے, یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو سہم جاتے ہیں, فوراً ڈانٹ کے سن بھی لیتے ہیں, لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یعنی تو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. اٹس آل رائٹ, یہ ایک سجیشن ہے, سنو یا نہ سنو یہ ہماری مرضی ہے. کیا کہیں گی؟ دس از اے ویری فنی تھنگ ٹو سے, لیکن بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں آئی تھنک جو ویو پوائنٹس ہیں جو کمیونیکیشن گیپ کو کریٹ کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ جو بھی آپ نے کہا سے مدر جو کہہ رہی ہیں وہ کسی کے خیال سے کہہ رہی ہیں, رائٹ, کہ بچے کی خیر خواہ ہوگی اور اس کا خیال رکھ رہی ہوں تو اس وجہ سے کہہ رہی ہیں. لیکن بچہ جو ہے وہ آلریڈی 100 چیزوں سے گزر کے آپ کے پاس آ رہا ہے, وہ شاید اس وقت اس چیز کو سننے کے لیے تیار نہ ہو. سو ٹیکنیکلی وہیں پہ آپ کا وہ گیپ کریٹ ہوگا کہ میں جو کہہ رہی ہوں تم وہ سنو, وہ کہے گا مجھے یہ نہیں سننا, میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ وہ سنیں. سو اگین دا بیریئر از دیئر, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ فرسٹریشن بھی کریٹ ہوگی, اینڈ دین obviously آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائیں گے. بالکل صحیح. اور جیسے وہ جو ایک بیج ہم کہتے ہیں نا بو دیا جاتا ہے کہ بچہ اسی ایج سے سمجھ رہا ہے آئی ایم انہرڈ, میرا سوچنا میرا کہنا شاید غیر اہم ہے. صفدر آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو مینسپلیننگ ٹو یو. جیسے ابھی اشارہ کیا گیا کہ بہت سارے باسز کو, میل کالیگز کو شاید عادت نہیں ہے خواتین کو ان سفیئرز میں دیکھنے کی, یا وہ اپنے آپ کو سبجیکٹ ایکسپرٹ سمجھتے ہیں. تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک خاتون جو وہی سبجیکٹ پڑھ کے گریجویٹ کر کے ایک ادارے میں اگر کام کرتی ہے, وہ یہ کمپلین کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یار چھوٹی چھوٹی باتوں کو مجھے ایسے سمجھایا جاتا ہے جیسے مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں وہ جو ایکسپلین کرنے والا ہوتا ہے نا, 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز تو یہ کہ اس کا پالا ایسے لوگوں سے پڑا ہو جنہیں اسے بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑی ہو, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہو کہ اگر میں اچھے طریقے سے نہیں بتاؤں گا, اچھے طریقے سے نہیں سمجھاؤں گا تو یہ کام ٹھیک طرح سے ہو نہیں سکے گا. تو پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ آپ کو لوگوں کے چہرے پڑھنے آنے چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جج کرنا آنا چاہیے. جج کرنے سے مراد وہ ججمنٹل ہونا وہ نہیں, بلکہ جج کرنا آنا چاہیے کہ سامنے والے شخص میں کتنی صلاحیت ہے اور یہ میری بات کو ہضم کر رہا ہے. اگر وہ سمجھ رہا ہے, ہضم کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اسے لمبا چوڑا ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں, جو دیگر کوالٹیز بھی ہو سکتی ہیں, صرف لیڈرشپ کا لفظ اگر نام استعمال کیا جائے تو ان پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا چہرہ پڑھ کر, اگلے کے حالات سمجھ کر, جان کر, تو اسے اتنا ہی ایکسپلین کریں جتنا کہ وہ چاہ رہا. تو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ اگلا کتنی بات سے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اشارے سے بات سمجھ جاتے ہیں لوگ, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف 2-4 لفظوں سے اگر ہم بتا دیتے ہیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے, اور بعض دفعہ پورا مضمون باندھنا پڑتا ہے, تمہید باندھنا پڑتی ہے. اچھا کئی دفعہ لوگ اپنی, بالکل صفدر, کئی دفعہ لوگ اپنی امبیرسمنٹ چھپانے کے لیے کہ بھائی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, یا جیسے آپ نے کہا کہ سوال کریں گے تو سنب کیا جائے گا, شاید یہ بات بڑی کلیئر ہو جائے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں تو شاید امبیرسنگ ہو جائے. لوگ نہ سمجھنے کے باوجود بھی سر ہلا رہے ہوتے ہیں اور ایکسپریشن ایسا آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پوری بات سمجھ آ رہی ہے. اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ ہمارا جو سپورٹ سٹاف ہوتا ہے, آپ ان کو, ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم روانی میں کسی چیز کو اس کے انگریزی نام سے پکار لیتے ہیں. اب اس بیچارے کو سمجھ نہیں آیا ہے, لیکن وہ جھیپ بھی ہے کہ ابھی ڈانٹ پڑ جائے گی, تو وہ اس بات کو ایکسپریس بھی نہیں کرتے. تب کیا کرنا چاہیے؟ سپورٹ سٹاف کے ساتھ تو آپ کو بالکل لو لیول کی کمیونیکیشن کرنی چاہیے, انہیں کے درجے پر جا کر بات کرنی چاہیے. یہ بات تو ایک الگ بات ہے. لیکن جو آپ نے بات کہی کہ ہم بعض دفعہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے پھر بھی ہم سر ہلا رہے ہوتے ہیں اپنے امبیرسمنٹ کو چھپانے کے لیے, یہی وہ کمیونیکیشن گیپ ہے, یا آپ اسے کہہ لیجیے کہ
कमजोरी है, जो इंसानी कमजोरी है कि हम हर वक्त ये समझना और समझाना चाहते हैं कि हमें सब कुछ मालूम भी है और हमें सब कुछ अच्छी तरह से समझ भी आ जाता है। हालांकि ये बात मान लेने में कोई आर नहीं है कि मैं इस बात को नहीं समझा, इस बात को आप दोबारा बता दीजिए। अगर आप ये बात मान लेंगे कि मैं इस बात को नहीं समझा, मुझे ये बात दोबारा बता दें या समझा दें, तो सामने वाला शख्स आपको जज ना करे और वो आपको एक्सप्लेन कर दे, तो ये इतना अच्छा बॉन्ड बन सकता है, चाहे वो सेक्रेटरी और बॉस का है, चाहे वो दोस्तों का है, चाहे वो माँ बाप का है। क्योंकि हमने ये बात बहुत ज्यादा नोट की कि जो भी, जिस तरह मैं पहले बात की है कि जो इन्हीं हवालों से बेहतर है, समाजी हवालों से बेहतर है, तो बिल्कुल सही। अच्छा, ये सिर्फ समझ की बात नहीं है, कई दफा हमारा पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड भी होता है गजाला। जैसे अब गजल अगर आप देखें कि हम थ्रू आउट अगर कहीं पे पहुंचे, किसी रेस्टोरेंट में एज अ फैमिली कुछ ऑर्डर करने वाले हैं, आप अक्सर देखें, या एज अ ग्रुप कहीं गए हैं, तो बात उसकी मानी जाती है जो थोड़ा डोमिनेटिंग हो, दूसरा बंदा हाँ में हाँ, या तो उसका एक लो इंटरेस्ट होता है या उसको लगता है कि यार मेरा मे बी आई नीड टू सैक्रिफाइस, मुझे सब उन चीजों में खुश रहना चाहिए जो सब, ये हम जो महान बनने की कोशिश करते हैं, क्या इससे भी कम्युनिकेशन गैप आता है? सिद्रा, मैं ये कहूंगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम 10% इज द कन्फ्लिक्ट, 90% इज द टोन। ठीक है, अगर आप प्यार से एक चीज किसी को भी एक्सप्लेन कर लें, चाहे वो जितना भी डोमिनेंट हो, आप उसको बोलें कि ठीक है आज हम थोड़ा सा ये ट्राई करके देख सकते हैं, देखें क्या होता है, मे बी दिस इज गोइंग टू टेस्ट बेटर देन दैट। आप यकीन करें, टोन एक ऐसी चीज है कि आप बड़ी से बड़ी बात किसी से भी मनवा सकते हैं। मोस्टली कई दफा ऐसा होता है, बहुत अच्छी बात भी लोग करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनकी टोन ऐसी होती है कि वो अच्छी बात भी लोगों को बुरी लग जाती है। तो यहाँ पर हमें सीखने की जरूरत ये होती है कि आप अपने लहजे में सॉफ्टनेस लाएं। और एक बात हमेशा याद रखें, जैसे आपने बीज बोने की बात की, तो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सोइंग द सीड, कि आप अगर एक बात भी थोड़ी देर बाद या कभी किसी मौके पर जब वो चीज आपको लगता है कि वो सूटेबल टाइम है, आप बोलते रहते हैं ना, तो यकीन करें वो कहीं ना कहीं इंसान के जहन में बैठ जाती है। अच्छा, हम में से कई लोग फॉलो करते हैं, मैं बड़ा फॉलो करती हूँ जी इंस्टाग्राम पे द होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट को, उनकी बड़ी जबरदस्त फॉलोइंग है, बुक्स भी उन्होंने लिखी हैं। मारिया, उन्होंने कल शी सेड समथिंग एग्जैक्टली व्हाट गजाला वाज रेफरिंग टू। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी ऐसे शख्स से मिलें जो बड़ा कड़वा बोलता है, अब्रेसिव है, बड़ी ब्लंट बात करता है, तो ये इंडिकेशन होती है कि शायद उसने अपना बचपन ऐसी सर्कमस्टांसेस में गुजारा है जहां उसको बात बात पे अपने आप को डिफेंड करने की जरूरत पड़ी है, जिसकी वजह से वो अब्रेसिवनेस, वो ब्लंटनेस उसके मिजाज में आ गई है। क्या ये बात दुरुस्त है? यस, आई टोटली एग्री विद दिस फैक्ट, बिकॉज अगर हम बुलीज की बात करें, ठीक है, तो अगर उनकी भी हम हिस्ट्री पे जाएं या बैकग्राउंड पे जाएं, तो कहीं ना कहीं वो भी बचपन में बुलीड हुए हैं। सो विच इज वो फिर उनका एक कोपिंग मैकेनिज्म हो जाता है कि एक अरसे तक हमारे साथ ये जितने भी मसाइल हुए हैं, सो कहीं ना कहीं या तो वो एक रिवेंज वाली फीलिंग उनके अंदर डेवलप होती है कि हम ये चीज दूसरों के साथ करें, व्हाट वी हैव फेल्ट। तो ये भी एक पार्ट हो सकता है। सेकंड पार्ट ये हो सकता है कि वो उस कोपिंग में अपने आप को डिफेंड करते करते उनकी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। सो टेक्निकली वो सर्कमस्टांसेस उनके असल नहीं थे, बट मतलब या उनकी पर्सनालिटी वैसी नहीं थी, बट सर्कमस्टांसेस जो थे उन्होंने वैसा बना दिया। बिल्कुल सही। अच्छा गजाला, इसमें खवातीन अक्सर बड़ी एम्पैथेटिक होती हैं। आप देखें कि अगर इस तरह की बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, कोई आपको कड़वा बोल रहा है, कोई आपको ब्लंटली बात कर रहा है, कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, कुछ अरसा खवातीन अपनी बाउंड्रीज को अपहोल्ड करती हैं कि भाई ये इस तरह मुझसे बात नहीं की जा सकती। लेकिन सूनर और लेटर अगर आप एक नरम गोशा रखते हैं उस शख्स के लिए, चाहे वो आप कोई रोमांटिक पार्टनर हो, आपका अपनी औलाद हो या अपने वालिदैन हो, अपने वाले से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होती हैं, और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हल करने के लिए वक्त का सहारा लेना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं ना कि जी ये सब्जेक्ट, ये इशू, ये लड़ाई इतनी रेड हॉट है कि थोड़ा सा भी डिस्टेंस क्रिएट करो। सबके पहले थोड़े जो जज्बाती हुए में लोग, सबको पहले उनका गुस्से का उबाल को कम होने दो, या आप समझते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करना चाहिए? सफदर, सबसे पहले आप क्या कहेंगे? सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मामला बहुत ज्यादा गर्म है और दोनों तरफ की गर्मा गर्मी है तो फिर थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग उससे पहले आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको मालूम हो किस शख्स के साथ कितनी बात करनी है और किस वक्त में बात करनी है। मसलन मियाँ बीवी के साथ अगर ऐसा हो तो बीवी नाराज है और फौरी तौर पर उसे आप मनाने की कोशिश करेंगे और वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हुई है और वही बात करें कि मुझे कुछ वक्त के लिए छोड़ दें, तो मेरा ये ख्याल है कि उसको कुछ वक्त के लिए छोड़ देना चाहिए। और अगर दोस्तों के साथ ऐसे मामला, बेतकल्लुफ दोस्तों के साथ, मैंने अक्सर ये बात देखी है कि बेतकल्लुफ अगर दोस्त हों तो उनसे थोड़ा सा भी गैप लिया जाए, उनसे बात डिस्कस न की जाए, शेयर न की जाए, अपने गुस्से को बयान न किया जाए,
جو بھی شکایت آپ کو اس کو حل کی طرف نہ لے کر جایا جائے. وہ بے تکلف دوست اور زیادہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں اس بات پر کہ آپ نے مجھ سے ڈسکس کیوں نہیں کیا اگر آپ کو یہ پرابلم ہو رہی تھی. اچھا مجھے بتائیں ایک بات صفدر, اینڈ دس ہیز آلویز بین اے مسٹری ٹو می, کہ مرد حضرات جب لڑائی کرتے ہیں تو ابیوزو لینگویج کا استعمال ہوتا ہے, گالی گلوچ ہو جاتی ہے, اور جب بہت زیادہ دوست پرانے مل جاتے ہیں تب بھی اسی قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے. ایک طرف مرنے مارنے پہ اتارو ہو جائیں گے, دوسری طرف اپنی محبت کا, بے تکلفی کا اظہار بھی اسی طرح کی زبان سے کریں گے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ صرف مرد نہیں کرتے, عورتیں بھی ایسا کرتے ہیں. نہیں, یہ مرد زیادہ کرتے ہیں, خواتین نہیں کرتی یہ باتیں. ہاں اس بات کو مانتے ہیں, مرد زیادہ کرتے ہیں, عورتیں کم کرتی ہیں, لیکن دونوں جینڈرز کرتے ہیں. اس بات پر ہم اس اختلاف رائے پر اتفاق کر لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے, یہ نیچرل سا ہے, کیونکہ ہم نے بنیادی طور پر محبت کا اظہار کرنا نہیں سیکھا نا. ہم محبت کے اظہار میں بہت زیادہ گونگے ہیں, تو ہمیں بھی شاید وہ الفاظ نہیں مل پا رہے ہوتے جن کے ذریعے سے ہم نے اپنی بے تکلفی کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اور ہم نے گالی کو ایک پیمانہ بنا لیا کہ اگر میں گالی دے کے اس سے محبت کا اظہار کر سکتا ہوں تو پتہ چل جائے گا کہ یس یہ میرا بہت اچھا دوست ہے جو گالی کو برداشت کر لیتا ہے. اس کو تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں. یہ بڑی عجیب سی غزالہ جی, آپ کا اس پہ کیا رسپانس ہے؟ یہ مرد بے تکلفی کا اظہار اس طرح کے جملوں سے کیوں کرتے ہیں؟ وہی مائنڈ سیٹ ہے نا, انہوں نے بچپن سے جو دیکھا ہوا ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ ایکسپریسو ہونا شاید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے جذبات کو جتنا کھل کے بیان کریں, اور اس میں جتنی ویکیبلری آپ کے پاس آپ ساری یوز کر لیں, جتنی کلرفل ویکیبلری ہے وہ ساری یوز کریں. لیکن اگر تو یہاں پر تھوڑا سا میں نے بہت دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک چیز لیک کرتی ہے, وہ ہے اپریسیشن. اپریسیشن کے معاملے میں بہت کنجوس ہے. آپ یہ دیکھیں, ایک گھر کی خاتون ہے یا کوئی بھی بچہ ہے یا ایون ہسبینڈ ہے, وہ کوئی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے. ایک جملے میں ہاں نائس, اوکے. میں نے دیکھا بہت ساری پکچرز یا کسی کے ساتھ کوئی چیز شیئر کی جاتی ہے, دے آر ہارڈلی اینی ورڈز, یا تو اوکے کا ورڈ آ جاتا ہے, یہ ایک اسمائلی ایموجی آ جاتا ہے. اچھا اب میرے پاس وقت کم ہے, ایک مجھے بڑا انٹرسٹنگ سا سوال آپ لوگوں سے کرنا ہے. شاید پہلے لوگوں کے پاس یہ طریقے, یہ ٹولز موجود نہیں تھے, لیکن اب کیونکہ لیٹ نائٹ پیکیجز بھی ہیں, سب کو تھوڑی تنہائی بھی مل جاتی ہے, اپنے اپنے پرسنل سیل فونز بھی ہیں. ماریہ کیا کہیں گے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو رات 12 بجے کے بعد اگر آپ کسی کو کال کرتے ہیں نا, چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا کوئی رومانٹک پارٹنر ہو یا ہسبینڈ اینڈ وائف کی آپس کی بات ہو, اس وقت آپ کے گارڈز, آپ کے ڈیفینسز سب سے زیادہ لوور ہوتے ہیں. یعنی وہاں پہ آپ کا ریئل سیلف نکل کے آتا ہے, جہاں آپ گھبراتے نہیں ہیں ولنریبل ہونے سے. کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں یہ بالکل ٹرو ہے, بیکاز پورے دن میں جتنی انرجی ہوتی ہے جب چینلائز کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کاموں میں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں, تو رات کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اٹس ویری سرین, اٹس ویری پیسفل, اینڈ یو ریئلی وانٹ ٹو اسپینڈ دا ٹائم وتھ یور سیلف اینڈ یور بلوڈ. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پھر آپ چاہتے ہیں کہ یار بس بہت ہو گیا, بہت ماسکنگ ہو گئی, بہت فیکنگ ہو گئی, جتنا کرنا تھا سب ہو گیا. اب میں بھی کسی کو سننا چاہتی ہوں, میں بھی چاہتی ہوں مجھے بھی کوئی سنے. ایون وہ پیرنٹس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ رات میں جیسے آپ کے پیرنٹ بیٹھے اپنے روم میں, آپ چلے گئے ان کے پاس اور آپ ان کے ساتھ پھر ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, ان کو پھر مطلب سوتے وقت ان کو گڈ نائٹ اور وہ سب پھر دن کی. بٹ اف آئی گو بیک ٹو دا ارلیئر پارٹ, جو آپ اگر کسی سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی رومانٹک انٹرسٹ ہے, غزالہ جی یہ مکس سگنلز بھی ہوتے ہیں, یعنی یہ کنفیوژن بھی کریٹ کر سکتے ہیں کہ پورا دن تو آپ مجھے اگنور کرتے ہیں, ریلیشن شپ ابھی انڈیفائنڈ ہے, لیکن رات کے وقت ایک دوسرے کی یاد آ جاتی ہے اور بڑی خواب و خرگوش کی باتیں ہو رہی ہیں, بڑی آپ سنسیئر باتیں کر رہے ہیں, ڈیپ باتیں کر رہے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ ایک تو سترا وومن, ایز اے وومن میں سب کو یہ سجیسٹ کروں گی, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یو نیڈ ٹو لرن دا ڈفرینسیشن, کہ آپ کو اگر ڈفرینس کرنا نہیں آتا بٹوین اف somebody loves you اور he is bored, کچھ اور کرنے کو نہیں, اٹینشن چاہیے, آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا آنا بہت ضروری ہے, بیکاز آلموسٹ ورڈز آر دا سیم. کہ کوئی آپ سے پیار محبت کرے گا تو بھی وہ وہی باتیں کرے گا, اگر وہ بور ہوا ہے اور اسے بس کرنے کو کچھ نہیں ہے, وہ انٹرٹینمنٹ چاہ رہا ہے, تو آپ اس کا سم ٹائمس, اوکیزن ٹائمس, فری ٹائم, یہ کبھی نہ بنائیں. خواتین کا یہ سوال ہے کہ اگر جی مجھ میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ مجھ سے باتیں کیوں کرتے ہیں, اور آپ ایسا شو کیوں کرتے ہیں کہ آپ میں مجھے انٹرسٹ ہے, اور آپ نے اس کا بہترین جواب دیا کہ میں بور ہو رہا تھا, مجھے اٹینشن چاہیے تھی اور آپ اٹینشن دے رہی تھی, ہے نا بھائی؟
بالکل. تو میں وہی کہوں گی نا کہ عورتوں کو اپنے آپ کو اس چیز میں بہت زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, ایون بیکاز وی آر ایموشنل بینگ. ٹھیک ہے, ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک دم سے سمپتیز میں چلے جاتے ہیں. کسی نے آپ دیکھیں موسٹلی دوسری شادیاں کیوں ہم ہوتی اس ہیں, کو ایز اے سائن فار لو لے لیتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہی والی بات پروین شاکر صاحبہ کا جو شعر ہے کہ جی ساری چیزوں سے گھبرو کے اس نے واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے. صفدر ذرا مردوں کی سائڈ لینا, کیا یہ واقعی یہ بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں, یہ مس کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, یا جو خاتون جس خیال میں ہم کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے, آپ نے خود ہی سوچ لیا یہ سب کچھ. مردوں کی سائڈ نہیں لوں گا میں. غالباً پہلے اسی طرح کے اور شو میں شریک تھا, تو ایک اور جو پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے ایک مثال دی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بات کو لطیفے کے طور پر سنا ہی نہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ شام میں یہ بات گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے طے ہوا کرتی تھی کہ ہم دادا ابو کے گھر جائیں گے, لیکن اگلی صبح فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا اور اماں یہ بات سنا چکی ہوتی تھی کہ نانا ابو کے گھر ہی جانا ہے, اور اس پر ابو بھی موڑے تصدیق ثبت کر چکے ہوتے ہیں. اب آپ نے جو 12 سے 3 بجے اب 4 بجے کی بات کی ہے, مارین نفسیات اس پر جو بھی کہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن تمام تر معاملات جو ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر ایک دوسرے کے اگر ہم نازک لمحات میں ان سے طے کرواتے ہیں تو ان کا امپیکٹ الگ ہوتا ہے, اور اگر ہم وہی طاقت کے لمحوں میں طے کرواتے تو ان کا امپیکٹ الگ ہوتا ہے. تو یہ پارٹنرز کو پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. مرد حضرات عمومی طور پر جذبات کی رو میں بیٹھ کر ایک دفعہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے تم کہو, بعد میں انہیں جب بھٹکنا پڑتا ہے تو پھر وہ چڑچڑاپن بھی ان میں آ جاتا ہے, بعد میں ان کو وہ تکالیف بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد پھر اگلی مرتبہ جب بھی کوئی فرمائش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پچھلی فرمائش کا تانا دے رہے ہوتے ہیں. لیکن صفدر ہوتا ہی ہے نا کہ جب آپ اتنی فریکوینٹلی اس طرح گفتگو کر رہے ہیں تو اٹیچمنٹ بھی تو آ رہی ہے نا. اب اٹیچمنٹ کو کون کیسے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے وہ ایک سوال یا نشان ہے. خاتون سمجھ رہی ہے کہ نو دس از این انویسٹمنٹ ان دا ریلیشن شپ, بٹ وہی والی بات کہ جی بور ہو رہے تھے یا اس وقت اٹینشن چاہیے تھی بٹ سیریسنیس نہیں تھی. ہر دفعہ بور نہیں ہو رہے ہوتے, وہ اٹیچمنٹ مرد کی جانب سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. مرد کی اٹیچمنٹ انویسٹمنٹ کی صورت میں ہی کر رہا ہوتا ہے. اگر جذبات کی انویسٹمنٹ کی اگر بات کی جائے تو ایسے لگتا ہے کہ مرد تو زیادہ کر رہا ہوتا ہے, یعنی عورت کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کر رہی ہے, جبکہ اگر میں ذاتی طور پر دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مرد بہت زیادہ جذبات انویسٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر صرف خاندان پہ فوکس کر رہا ہے, خاندان کی بات کر رہا ہے اور بیوی کی بات کر رہا ہے. اور اگر اسے بیوی سے محبت ہے تو پھر تو اسے بہت زیادہ لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی. بالکل صحیح. کہ اسے زن مرید کا بھی تانا دیا جائے. I think this is a very important point and this is all the time we have. لیکن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایموشنل انویسٹمنٹ دونوں طرف سے ہوتی ہے. تبھی آپ جب مس انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں تو یقیناً بات یہی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ایک گیپ آیا ہے اور دونوں دے آر فیلنگ ویری ایموشنل اینڈ مس انڈرسٹوڈ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ صفدر موجود تھے, ماریا اینڈ غزالہ. ہمیشہ کی طرح زبردست گفتگو تھی, اور یقیناً کوشش کیجئے کہ اگر گرما گرمی بہت زیادہ ہے تو تھوڑا سا وقت دے دیں, الفاظ کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے, اور ہمیشہ کمیونیکیشن میں ایک ایلیمنٹ یاد رکھیے, وہ ہے کائنڈنس کا. یو ہیو ٹو بی کائنڈ ان دا کائنڈ آف ورڈ یو چوز, ان دا وے یو اسپیک, اور اگر آپ سے بالکل نہ ہو پا رہا ہو تو تھوڑے عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. ہمیں اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.